رات کا وقت تھا اور میں ایک سنسان گلی میں موجود تھی۔ چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف ایک دھندلی چاندنی نے میرے راستے کو روشن کیا ہوا تھا۔ میں نے تیزی سے چلنا شروع کیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ میں ایک اکیلی کمزور لڑکی رات کے اس پہر ان سنسان سڑکوں پر اکیلی تھی۔ دل بری طرح سے خوف میں مبتلا تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک سائے نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اپنے قدم تیز کر دیے، مگر وہ سایہ بھی میری رفتار کے ساتھ ہی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ خوف نے میرے پورے وجود کو جکڑ لیا۔ جیسے ہی میں ایک موڑ پہ پہنچی، اس سائے نے مجھے پکڑ لیا۔ میرے چاروں طرف اندھیرا تھا، اس لیے میں واضح طور پر اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ اس نے اپنے اوپر ایک کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن میری آواز گونج کر خاموش ہو گئی۔ وہ سایہ میرے قریب آیا۔ اس کی غلیظ نظریں میرے وجود کو چیرنے لگیں۔ اس نے میرے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کی اور میں نے پوری طاقت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر میرے ہاتھ پاؤں جیسے باندھ دیے گئے تھے۔ اس میں اس قدر طاقت تھی کہ میں خود کو چھڑوا بھی نہ سکی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر ایک بار چیخ ماری۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ میری سانسیں تیز تھیں اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ ایک خواب تھا، مگر اس خواب کا خوف اور وہ سایہ میرے دل میں گہرے نقوش چھوڑ گیا تھا۔ کل رات جو کچھ بھی میں اپنے بارے میں سوچ کر سوئی تھی، شاید یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ میں یہ قدم اٹھانا نہیں چاہتی تھی، مگر یہ میری مجبوری بن گئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ یہ صرف ایک خواب تھا، مگر اس خواب کا خوف میری حقیقت میں بھی شامل ہو چکا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ خواب میری روزمرہ کی مشکلات اور خوف کی عکاسی کرتا ہے، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی حقیقی زندگی میں بھی اتنی ہی ہمت سے اپنے خوف کا مقابلہ کروں گی جتنا میں نے اس خواب میں کیا تھا۔ میرا نام نیلوفر ہے اور یہ میری آپ بیتی ہے۔ میرے گاؤں میں غریبی ایک ایسی چیز تھی جو اس گاؤں کے ہر گھر میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھی۔ میرے والد ایک مزدور تھے، والدہ سلائی کا کام کرتی تھیں، لیکن ہمارے گھر کی حالت ہمیشہ تنگ ہی رہی۔ میں اپنے ماں باپ کی سب سے بڑی اولاد تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے ہر دکھ اور سکھ کو میں زیادہ ہی محسوس کرتی تھی، کیونکہ مجھ میں اب سمجھ بوجھ آ چکی تھی۔ مجھ سے چھوٹی میری 3 بہنیں اور بھی تھیں، جن کی ذمہ داری اب مکمل طور پر میرے کندھوں پر تھی۔ زندگی نے ہمیں کبھی آرام کا لمحہ نہیں بخشا۔ سب سے بڑی مصیبت اس وقت آئی جب میری ماں بھی سخت بیمار ہو گئی۔ علاج کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میں نے کئی دروازے کھٹکھٹائے، لیکن ہر جگہ ناکامی ہاتھ آئی۔ میری ماں کی حالت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی اور میں بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ ایک دن جب میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر ایک انتہائی مشکل فیصلہ کیا، جس کو میں کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر یہ میری مجبوری بن گئی۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا جس سے میں اپنی ماں کا علاج کروا سکتی۔ یہ واحد راستہ تھا جس کو اپنانے پر میں مجبور ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے میں نے کئی بار محنت سے حلال کمانے کی بھی کوشش کی تھی۔ ایک بار میں محلے کی ایک خالہ کے پاس گئی۔ ان سے کہا کہ آپ کی بیٹی شہر میں نوکری کرتی ہے، مجھے بھی اس کے ساتھ کام دلوا دیں۔ وہ کہنے لگی تیری ماں تو پہلے ہی بیمار رہتی ہے، اگر تم اسے چھوڑ کر چلی جاؤ گی تو وہ کس کے سہارے پہ رہے گی؟ میں ان سے کہنے لگی کہ میری چھوٹی بہنیں ہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے۔ آپ تو جانتی ہیں ابا کی موت کے بعد ہمارے گھر کمانے والا کوئی بھی نہیں رہا۔ اماں تھوڑا بہت سلائی کا کام کرتی تھیں، اب ان کی صحت بھی کافی متاثر ہو گئی ہے، ان کی بینائی بھی کمزور پڑ گئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں نوکری کر کے اپنے گھر والوں کی کفالت کروں، اپنی ماں کا سہارا بنوں۔ خدا کے واسطے آپ میری اس مشکل وقت میں مدد کریں، آپ جانتی ہیں ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، جیسے ہی سیما آتی ہے تو میں اسے کہتی ہوں، وہ تجھے اپنے ساتھ شہر لے جائے گی۔ میں ان کی بہت احسان مند تھی۔ میں گھر واپس آئی
مسلسل اسی بارے میں سوچتی رہی۔ میں آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ یہ میرا پہلا قدم تھا جو میں گھر سے باہر نکالنے لگی تھی۔ اگلی صبح خالہ مجھے لینے آئی۔ سیما کو دیر ہو رہی ہے، جلدی چلو، شہر کی بس نکل رہی ہوگی۔ میں نے جلدی سے اپنی چادر لی، بیگ اٹھایا، اماں سے خدا حافظ کہا اور نکل آئی۔ سیما نے مجھ سے بہت مختصر لہجے میں بات کی، کہنے لگی کہ امید ہے تم یہ نوکری کر لو گی، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، جو ہمارے باس ہیں ان کی کسی بھی بات کو تم نے ٹالنا نہیں ہے۔ اگر ان کو غصہ آ گیا تو وہ تمہیں 2 منٹ بھی نوکری پر برداشت نہیں کریں گے۔ پہلے میں نے سمجھا کہ شاید وہ مجھے کام کے بارے میں سمجھا رہی ہے، مگر اس کی باتوں کا مطلب کچھ اور ہی تھا۔ میں اس کے ساتھ ایک چھوٹے سے کیفے میں نوکری کے لیے درخواست دے چکی تھی۔ کیفے کا مالک ریاض بظاہر ایک نیک انسان لگتا تھا اور اس نے مجھے فوراً نوکری دے بھی دی، بلکہ چند دن میرے لیے بہت اچھے گزرے۔ میں نے ایمانت داری اور محنت سے اپنا کام کیا۔ شام کے وقت ایک بس یہاں سے ہمارے گاؤں کی طرف جاتی تھی۔ ہم لوگ چھٹی کر کے گھر کے لیے نکل جاتے۔ وہ مجھے ڈھیر سارا کھانا بھی ساتھ دیتے تھے اور میں گھر والوں کے لیے لے آتی تھی۔ میں سمجھی تھی کہ شاید ہمارے دن بدلنے لگے ہیں۔ میں اس نوکری سے بہت خوش تھی۔ اس نے 10,000 روپے میری تنخواہ مقرر کی تھی۔ رات کا کھانا مفت ملتا تھا جو میں گھر لے آتی تھی۔ صبح بھی سب لوگ وہی کھاتے تھے۔ مگر جلد ہی ریاض کی اصل شخصیت سامنے آنے لگی۔ وہ جیسا دکھتا تھا ویسا نہیں تھا۔ اس کی نظریں میرے وجود کو چھیدنے لگی تھی، کیونکہ میں نے خوبصورتی بے مثال پائی تھی۔ میں اکثر دوپٹہ اوڑے رکھتی تاکہ اپنی عزت کی حفاظت کر سکوں۔ میرے ساتھ وہاں پر کئی لڑکیاں کام کرتی تھیں جو میری ہی طرح مجبور ہو کر نوکری کرنے آئی تھیں، مگر ریاض مختلف بہانوں سے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے ریاض کی نیت کو بھانپ لیا، اس سے دور رہنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک شام جب میں کیفے کے بعد واپس اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تاکہ اپنا لباس تبدیل کر کے گھر کے لیے روانہ ہو سکوں، تو ریاض نے میرا راستہ روک لیا۔ اس نے زور زبردستی کی کوشش کی، مگر میں نے اپنی عزت کی خاطر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ریاض کو دھکیل کر بھگانے کی کوشش کی، مگر وہ پیچھے نہیں ہوا۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے چیخ ماری۔ اس شور کی وجہ سے قریب کے لوگوں نے ریاض کو دیکھ لیا، اسے مجھ سے دور کر دیا۔ میری امیدوں کا دیا بجھ گیا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ آج میری نوکری کا آخری دن ہے۔ میں نے اپنا سامان سمیٹا، بس اسٹاپ پر آ کر بس کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سیما بھی وہاں آ گئی۔ کہنے لگی میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ تم نے باس کی کسی بات کو رد نہیں کرنا۔ میں نے سیما کو سمجھاتے ہوئے کہا وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ کہنے لگی یہ تو وہاں کا فیشن ہے، اگر تمہیں نوکری کرنی ہے تو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، ورنہ تم بھوکی مر جاؤ گی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اس دنیا میں مفت کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہماری محنت کی قدر کی جاتی ہے۔ لاکھ محنت کرنے کے باوجود بھی ہمیں لوگوں کو ان کے طریقے سے خوش کرنا پڑتا ہے۔ اس دن میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ کیا یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے؟ کیا یہ ساری لڑکیاں اپنا گھر اسی طرح سے چلا رہی ہیں؟ مجھے اس دنیا سے نفرت ہونے لگی۔ میں گھر آ کر سیدھا بستر پہ لیٹ گئی۔ ماں نے مجھ سے کہا کیا ہوا، آج تم کھانا نہیں لائیں؟ میں نے ان کے ہاتھ پر چند پیسے پکڑائے جو اس وقت میرے پاس موجود تھے۔ میں اس مکار انسان کے احسانات کو سمجھ ہی نہیں سکی کہ وہ روزانہ مجھے پیسے کیوں دیتا ہے تاکہ 4 دن مجھ پہ احسان کر کے وہ ان سب کا بدلہ لے سکے۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ کچھ بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ ساری رات میرے آنسوؤں نے میرے تکیے کو بھگوئے رکھا۔ اگلی صبح کافی دیر تک میں سوتی رہی۔ ماں مجھ سے کہنے لگی اٹھ جاؤ نیلوفر، نوکری پر نہیں جانا؟ میں نے ماں سے کہا نوکری نہیں رہی اب میری۔ ماں مجھے سمجھانے لگی کہ پاگل مت بن، یہی ہمارا آسرا ہے، تمہیں نوکری کرنی پڑے گی۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ کام بہت مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہوگا۔ ماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔
اگر تو نہیں کمائے گی تو ہم لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ ماں کی اس بات نے مجھے اندر تک چھلنی کر دیا۔ میں جتنا بھی انکار کرتی، ماں مجھے وہاں بھیجنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ماں کی منت سماجت کے بعد میں نے خود کو راضی کر لیا کہ مجھے اپنے ضمیر کو ختم کرنا ہی ہوگا، مجھے یہ نوکری کرنی ہوگی۔ لیکن جب میں وہاں پہنچی تو وہاں کے چوکیدار نے مجھے اندر آنے سے منع کر دیا اور کہا کہ آپ کو اب یہاں نوکری نہیں مل سکتی۔ یہ شہر میرے لیے نیا تھا، میں اپنی جاننے والی کے ساتھ یہاں آیا کرتی تھی۔ ایک ہفتہ ہی گزرا تھا لیکن میں یہاں کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی۔ میں واپسی کے لیے مڑ گئی، بس اسٹاپ پر آ کر کھڑی ہو گئی تاکہ میں اپنے گھر واپس جا سکوں۔ میری آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ تھیں۔ میں نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، بس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ وقت کیونکہ بس کے آنے کا نہیں تھا، اسی وجہ سے مجھے کافی دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ تبھی دو لڑکیاں آ کر میرے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ کہنے لگیں کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ میں گاؤں سے آئی ہوں، بہت مجبور ہوں۔ ایک جگہ نوکری کرتی تھی مگر وہاں کے مالک نے مجھ سے بدتمیزی کی۔ میں نے غصے میں آ کے وہ نوکری چھوڑ دی، مگر پھر گھر والوں نے مجبور کر کے مجھے یہ نوکری کرنے پر رضامند کیا۔ اب وہ مجھے نوکری پہ رکھنے پہ نہیں مان رہا۔ وہ مسکرائی، کہنے لگی اس کا مطلب ہے تم نے اپنے ضمیر کو سلا دیا، واپس نوکری کرنے کے لیے آ گئی۔ میری آنکھوں میں ایک کرب تھا، بار بار میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کا وہ چہرہ آتا تھا۔ ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ جاتے تھے۔ وہ اب کافی حد تک بیمار بھی رہنے لگی تھی۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی جو نہایت خوبصورت تھی کہنے لگی جوان ہو تم، خوبصورت ہو، اچھے خاصے پیسے کما سکتی ہو، اس نوکری سے بھی زیادہ۔ ویسے بھی یہاں تمہیں اس کام کے صرف چند 100 روپے ہی ملیں گے، مگر جو کام ہم کرتے ہیں وہاں سے تم لاکھوں کما سکتی ہو۔ شہر میں ایک جگہ ہے، ہم جیسی غریب اور مجبور لڑکیاں جہاں پیسے کماتی ہیں۔ ان کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں ان سے کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے بھی وہاں لے چلیں، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ میری بیمار ماں گھر پہ میری منتظر ہے، وہ آس لگائے بیٹھی ہیں کہ میں شام میں ان کے لیے کھانا لے کے جاؤں گی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے تو پھر چلو ہمارے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے بس میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو عمارت کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو تھی، رنگ برنگی لائٹوں نے ہمارا استقبال کیا۔ آج وہ دن تھا جب میں نے اپنے ضمیر کو سلا دیا اور شہر کے اس بدنام علاقے کا رخ کیا۔ راستے بھر میری آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں درد تھا اور دماغ میں بے شمار سوالات۔ میں ان لڑکیوں کی بات کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ جب میں اس جگہ پہ پہنچی تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ جو ہی میں نے اس جسم فروشی کے اڈے پر قدم رکھا، ایک عجیب سی خوف کی لہر میرے بدن میں دوڑ گئی۔ ہر طرف اجنبی چہرے، بے رحم نظریں اور ہوس بھرے الفاظ سنائی دینے لگے۔ لیکن میں نے اپنی ماں کے چہرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھائے تو دل میں خوف اور آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، وہاں کی نائکا نے میرا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے پر شفاف مسکراہٹ تھی، اس کی آنکھوں میں مجھے بیچنے کی ہوس نظر آ رہی تھی۔ نائکا نے مجھے کونے میں بٹھایا، اپنے گاہکوں کی فہرست میں میرا نام شامل کرنے لگی۔ میری نظریں نیچی تھیں اور میں دل ہی دل میں اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ آج صبح میں ان کو دوائیاں کھلا کر گھر سے نکلی تھی اور اب میرے پاس ایک پائی بھی نہیں تھی۔ میں ان کے لیے کوئی غذا یا دوا لے سکتی، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کچھ بھی کر کے مجھے اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، ایک شخص اندر داخل ہوا۔ وہ عام انسانوں سے مختلف تھا، اس کی شخصیت میں ایک عجیب قسم کا رعب تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ وہ سیدھا نائکا کی طرف بڑھا، بات چیت شروع کی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے نائکا سے پوچھا۔ نائکا نے میری طرف دیکھا
پھر اپنی مسکراہٹ مزید چوڑی کرتے ہوئے بولی، یہ بہت خاص ہے، اس کا بھاؤ بھی بہت خاص ہوگا۔ یہ سارے الفاظ میرے وجود کو چھلنی کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس شخص نے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ کتنی خاص ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ نائکا نے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کیا اور اس آدمی نے بغیر کوئی بات کیے وہ رقم ادا کرنے کی حامی بھر لی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک اور عزم تھا، جیسے اس نے کوئی اور ہی فیصلہ کر رکھا ہو۔ نائکا نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اس آدمی کی طرف دیکھا۔ وہ شخص میری طرف بڑھا اور میرے ہاتھوں کو اپنے مضبوط اور گرم ہاتھوں میں تھام لیا۔ آج رات تم صرف میری ہو، اس نے نرمی سے کہا، لیکن اس کی آواز میں ایک حکم تھا جو کسی بھی عام انسان سے زیادہ طاقتور لگ رہا تھا۔ نائکا نے پیسے گنے اور ہمیں جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ میرا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری قسمت مجھے کہاں لے جائے گی۔ میری زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی تھی۔ اس آدمی کے ساتھ میری کہانی ابھی شروع ہوئی تھی۔ میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو ہمیشہ اپنی عزت اور احترام کے لیے جانا جاتا تھا، مگر حالات سے مجبور ہو کر آج میں اپنی اس عزت اور بھرم کو اپنے پیروں تلے روند کر اس علاقے میں آئی تھی۔ بچپن سے میری منگنی میرے تایا زاد فیصل سے ہو چکی تھی۔ فیصل ایک خوبصورت اور محنتی لڑکا تھا اور میں ہمیشہ اس کی محبت اور حمایت پر بھروسہ کرتی تھی، لیکن آج ہماری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا تھا۔ اب ہمارے حالات خراب ہونے لگے۔ میرے والد کی وفات کے بعد ہمارے خاندان پر مالی مشکلات کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم اپنے روزمرہ کے اخراجات پورے کر سکیں۔ محلے دار اور رشتہ دار جو کبھی ہماری تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، آہستہ آہستہ ہم سے دور ہونے لگے۔ ایک دن سب کے سامنے فیصل کے والد نے ایک بے بنیاد بات کو مسئلہ بنا کر ہمارا رشتہ توڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان کی عزت پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، یہ رشتہ برقرار رکھنا ناممکن ہے۔ اس لمحے کا منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ فیصل کا چہرہ غم سے سرخ تھا اور میری آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ فیصل نے اپنے والد سے بحث کی، لیکن انہوں نے اسے خاموش کروا دیا۔ کہا کہ یہ رشتہ اب ختم ہو چکا ہے اور تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی۔ اس دن کے بعد میری ماں کے دل کو شدید صدمہ پہنچا۔ وہ دل کی مریضہ بن گئی، دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی اور ہمارے مالی مسائل نے ان کی حالت مزید خراب کر دی۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کا علاج کروا سکیں، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر پائے۔ میرے لیے یہ سب کچھ ایک خواب جیسا تھا جو اچانک بکھر گیا۔ میں نے اپنی زندگی کو ایک نئے راستے پر چلانے کا فیصلہ کیا، اور یہ راستہ مجھے کہاں لے کر جائے گا یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن میری ماں کی صحت اور ہمارے خاندان کی حالت نے مجھے ایک انتہائی مشکل قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابھی بھی جب میں اس گھٹیا راستے پر نکلنے لگی تو میرے ذہن کے پردے پر فیصل کی تصویر تھی۔ وہ میری زندگی کا اہم حصہ تھا۔ اس کے ساتھ جڑی امیدیں اور خواب میری آنکھوں کے سامنے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ میرے اندر ایک عجیب سا طوفان برپا تھا، دل میں غم اور آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اپنی ماں اور بہنوں کے لیے مجھے خود کو مضبوط بنانا تھا۔ صبح میں نے اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر اسے کہا تھا کہ ماں، میں کام کے لیے جا رہی ہوں، اپنا خیال رکھنا، میری بہنوں کا دھیان رکھنا۔ میری ماں نے میری آنکھوں میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی میں کس قدر مجبور ہوں، لیکن انہوں نے مجھے حوصلہ دیا۔ بیٹا، تمہیں جو کرنا ہے کرو، بس اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ میری 4 چھوٹی بہنیں جو ابھی بچپن کی دہلیز پر تھیں، وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میری باتوں کا مطلب انہیں سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن انہوں نے میری آنکھوں میں وہ درد دیکھ لیا تھا جو میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔
میں نے ان کو گلے لگایا، اپنے دل میں یہ وعدہ کیا کہ میں ان کے لیے سب کچھ کروں گی۔ جب میں نے گاؤں سے نکلنے کا ارادہ کیا تو ہر قدم میرے لیے بھاری تھا۔ راستے بھر میرے ذہن میں فیصل کی یادیں، ماں کی محبت اور بہنوں کی معصومیت گردش کرتی رہی۔ آج یہ شہر کا سفر میرے لیے نہایت گھٹن آمیز تھا۔ دل میں خوف اور شرمندگی کا بوجھ تھا۔ آخر کار جب میں شہر کے اس بدنام علاقے میں پہنچی تو وہاں کا ماحول میری توقعات سے بدتر نکلا۔ ہر طرف اجنبی چہرے، بے رحم نظریں اور ہوس پرستی۔ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن ماں اور بہنوں کی حالت یاد کر کے میرے قدم آگے بڑھ گئے۔ جب اس نائکا نے میری رقم وصول کی اور مجھے اس آدمی کے ساتھ جانے کے لیے کہا تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کتنے وقت کے لیے لے کر جا رہے ہو؟ اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا ابھی، مگر میں نے تمہاری ایک بھاری رقم ادا کر دی ہے۔ اگر میں تمہیں ساری رات بھی روکے رکھوں تو وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ میں اس سے کہنے لگی کہ میں آپ کے ساتھ رات بھر نہیں رہ سکتی۔ ہاں، کچھ گھنٹے آپ میرے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ آج کی رات میرے لیے پہلی رات تھی اور یہ رات میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ کس طرح گاہکوں کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے اور ان کی ہاں میں ہاں ملائی جاتی ہے۔ میں ان سب باتوں سے بالکل بے خبر تھی۔ نہ مجھے ان لڑکیوں میں سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا تھا۔ میں جیسے ہی جسم فروشی کے اڈے پہ پہنچی تو فوراً ہی مجھے قبول کر لیا گیا۔ میرے چہرے پر ایک معصومیت تھی جو ہر کسی کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ وہاں جانے کے اگلے ہی گھنٹے گاہک مجھے لینے پر رضامند ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی، پسینے سے میرے ہاتھ بھیگ چکے تھے۔ میں بہت نروس تھی۔ اس نے ایک نظر میرے سارے وجود پر دوڑائی۔ کہنے لگا، کیا یہاں پر نئی آئی ہو تم؟ پہلے کبھی میں نے تمہیں یہاں پر نہیں دیکھا۔ میں اس سے کہنے لگی، ہاں، میں بہت مجبوری کے تحت یہاں آئی ہوں۔ میں پیشے سے کوئی جسم فروش نہیں ہوں۔ یہ سن کر اس کی نظروں میں ایک عجیب سا تاثر واضح ہوا، مگر وہ سارا راستہ خاموش رہا۔ گاڑی ایک بنگلے کے سامنے آ کر رکی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، مجھے نیچے اترنے کو کہا۔ میں خود کو سمیٹتی ہوئی باہر نکلی، ایک نظر اس بنگلے پہ ڈالی جو اپنی پوری شان و شوکت سے کھڑا تھا۔ وہ مجھے اندر لے آیا۔ سارا گھر بہت وسیع تھا۔ چاروں طرف خوبصورت فرنیچر پڑا ہوا تھا، بڑی بڑی پینٹنگز لگی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا کہ تم یہاں چلو، میں 1 منٹ میں آتا ہوں۔ میں کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں اے سی چل رہا تھا، بہت ٹھنڈک کا احساس تھا۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی، مگر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے اگلا لمحہ مجھ پر کون سی قیامت ڈھانے والا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار یہ قدم اٹھایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے تھی جس میں لذیذ کھانا تھا۔ اس نے میرے سامنے وہ کھانا رکھ دیا۔ میں اسے کہنے لگی کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کہنے لگا، تمہارے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تم آرام سے کھانا کھا لو، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا تم سمجھ رہی ہو اس مقصد کے لیے میں تمہیں یہاں نہیں لے کر آیا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اگر وہ مجھے اس مقصد کے لیے اپنے ساتھ نہیں لے کر آیا تھا تو وہ مجھ سے کیا کروانا چاہتا تھا؟ اب میں اسے کہنے لگی کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگا، تم آرام سے کھانا کھاؤ، پھر ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں سارے دن کی بھوکی پیاسی تھی۔ میں نے جلدی جلدی کھانا کھا لیا۔ اس نے پھر فریج میں سے ایک مشروب نکالا، گلاس میں تھوڑی سی برف ڈال کے میرے سامنے پیش کر دیا۔ وہ نیلے رنگ کا مشروب تھا۔ آج تک میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اسے کہنے لگی کہ مجھے کوئی بھی ایسی چیز مت دینا جس سے مجھ پہ مدہوشی طاری ہو۔ کہنے لگا، گھبراؤ مت، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں ہچکچاتے ہوئے اسے کہنے لگی کہ میری ماں گھر پہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، اس وجہ سے میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ کو جو بھی کرنا ہے بس آپ جلدی سے کر لیں۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ الفاظ ادا کیے تھے۔
اس نے کہا پہلے یہ ختم کرو، بعد میں بات کرتے ہیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مشروب پی چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی آگے کیا ہوگا۔ میں نے دل پر پتھر رکھا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں بستر پر موجود تھی۔ میں ذہن پر زور دینا چاہتی تھی مگر میں نہیں جانتی تھی میں یہاں کیسے پہنچی۔ بستر پر بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، آس پاس کی چیزوں کا جائزہ لے کر اس بات کی یقین کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ میں گھر پہ ہوں یا کہیں اور۔ کل رات کا واقعہ میرے ذہن کے پردے پر ناچنے لگا۔ میں تو اس آدمی کے ساتھ گئی تھی، پھر یہاں کیسے پہنچی؟ اسے تو میرے گھر کا پتہ بھی معلوم نہیں تھا، اور رات کے کس پہر میں یہاں آئی؟ بھاری قدموں کے ساتھ بمشکل صحن تک کا سفر کر کے میں باہر نکلی۔ اماں، میں گھر کیسے آئی تھی؟ اماں کہنے لگی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، تو رات کے کس پہر گھر آئی؟ مگر جب صبح میں نے اٹھ کے دیکھا تو تم اپنے بستر پہ ہی موجود تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب تو اٹھے گی تو تجھ سے پوچھوں گی کہ رات کس وقت واپس آئی۔ میں اماں کی بات سن کر حیران ہو گئی۔ مجھے تو خود نہیں معلوم تھا کہ میں کس وقت واپس آئی اور یہاں تک کیسے پہنچی۔ میں نے اپنے ذہن پر بہت زور دینے کی کوشش کی لیکن کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، اور اگر اس بات کا کسی کے پاس جواب تھا تو وہ وہی شخص تھا جو مجھے وہاں سے لے کر گیا تھا، اور مجھے اب دوبارہ اس شخص سے ملنا تھا۔ اس لیے جیسے ہی شام ہوئی میں شہر کے لیے نکل آئی۔